الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي رواية: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات درود شریف پڑھ، مائیں بہنیں بھی اونچی آواز سے درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یہ جو میں نے کہا مائیں بہن اونچی آواز سے پڑھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیچے آواز آئے، یعنی دل میں نہ پڑھے، آواز سے پڑھے. عبدالرحمن اس میں تھوڑا سا کور کر لو. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں بہنوں، بہت خوشی کی گھڑیاں ہیں کہ عطا الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے قرآن مجید تراویح میں مکمل کیا. ایک میرے ننھے منھے روحانی بیٹے نے سنا اور آپ حضرات نے سنا، ابھی بیان بھی آپ نے سنے. چند گزارشات عرض کرنی ہے اور مجھے اس دن کی اور اس رات کی پوری زندگی خوشی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور سال میں انتظار رہتی ہے. کیوں؟ تجربہ نہیں، یقین ہے جو کچھ مانگتے ہیں رب عطا فرماتا ہے. اور مانگنی اللہ سے آخرت ہے. دنیا تو کافروں کے پاس بھی ہے، منافقوں کے پاس بھی ہے، وہ بھی مانگنی ہے اللہ رزق حلال کثیر دے، لیکن اصل آخرت مانگنی ہے. نور محمد صاحب صحیح صاحب بچے جڑے اٹھ رہے ہیں بٹھا ہوئے ہیں، ایک سائڈ تے کر دو، میری طبیعت تو تمہیں پتا. رب کائنات فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں اتارا ہے. پھر عجیب انداز ہے رب کا، وما ادراک ما لیلۃ القدر. بہت عجیب انداز ہے. کیا معلوم تجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کوئی بات یاد آتی ہے نا، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ویسے نہیں یاد آتی.
ابھی مجھے ایک بات یاد آ گئی اس بات سے کہ کیسا انداز ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میرے ایک استاذ تھے شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ان سے زندگی میں صرف ایک کتاب پڑھی، وہ میرے محسن تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہدایہ اولین یا اخیرین کی عبارت پڑھ رہا تھا۔ ہم عبارت مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں بغیر زیر زبر کے ہوتی ہے، تو میں دوسرے استاذوں سے پڑھ رہا تھا، وہ دور بیٹھے تھے، تو مجھے کہنے لگے حبیب الرحمن آج 2 ڈبل غلطیاں تو نے ماری ہیں، آئندہ میں یہ غلطی نہ سنوں۔ اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر۔ استاد جیسا محسن کوئی نہیں ہوتا ماں باپ کے بعد۔ تو میں نے کہا استاد جی انشاءاللہ آئندہ نہیں۔ انہوں نے مجھے تقریر کا بھی طریقہ سکھایا تھا اور تدریس کا بھی سکھایا تھا۔ تو میں ان کے سامنے کتاب کھول کے بیٹھا تھا، علماء جانتے ہیں جو بیٹھے ہیں، نفخۃ العرب۔ جب میں نے سامنے کتاب رکھی تو لفظ تھا التلمیخ، تو مجھے فرمانے لگے تجھے پتہ ہے تلمیخ کا کیا معنی ہے؟ میں بولا تو نہیں، لیکن دل سے میرا جواب یہ تھا کہ استاد جی اگر پتہ ہوتا تو پھر آپ کے سامنے بیٹھتے، نہیں پتہ ہے تب بھی تو آئے ہیں۔ تو استادوں نے یہ جب سوال کیا نا، مجھے ابھی یاد آئی بات، شاید ان کی دعاؤں کے لیے اللہ یاد کرایا ہوگا۔ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے تلمیخ کا کیا معنی؟ میں نے کہا استاد فرمانے لگے تلمیخ کا معنی ہے پر لطف اشارہ، پر لطف اشارہ، ایسا اشارہ کر دینا اس میں لطف ہو۔ یہ علمی بات ہے، آپ کے کام کی نہیں، میں صرف سمجھایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم تجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ زندگی فضول مشغلوں میں مصروف کرنے والے، گزارنے والے، انہیں کیا معلوم ہے؟ مرد و عورت کو کیا معلوم؟ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کیا معلوم جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم تجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا خطیب ہوں، خطیبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، چلو اگر پہلے ہمیں نہیں پتا تو آج تو دل سے سمجھ لینا۔ پورا رمضان خطیبوں سے آپ نے سنا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث حضرات سے آپ نے سنا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قدر جو ہے نا اگر آج کر لیں، اگر پہلے نہیں کی تو بہت بڑی بات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم تجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرا تو رابطہ اس وقت اللہ کے ساتھ ہے اور آپ کا مجھ سے زیادہ ہے، اللہ یہ رابطہ قائم کر دے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ماؤں بہنوں اور میرے نوجوانوں اور بزرگوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا کیونکہ نبی علیہ السلام کو پسند تھی، یہ سنت ہے، ہر سال میں کہتا ہوں، کہتا رہوں گا انشاءاللہ، میرے آقا مدنی کریم کی سنت ہے۔ شاید ہماری رمضان میں یہ طاق رات آخری ہو، دوبارہ موقع نہ ملے، جی اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے نا۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، حدیث میں جو علامات آئی ہیں تو یہ لیلۃ القدر کی ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، خشک ہو کے بیٹھو۔ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے نا، جس کو رابطہ کہتے ہیں، تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم تجھے کیا ہے لیلۃ القدر؟ کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ آج کا نوجوان سیر و تفریح پہ جاتا ہے، جائز ناجائز کام کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، چلو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے۔ وما
ادراک، میں آپ کا اسی لفظ پہ ذہن بنا رہا ہوں، ما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ سمجھ آ جائے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، اور آپ عابد بن کے بیٹھے ہیں، پوری زندگی فقہ پڑھائی ہے، پڑھاتا رہوں گا انشاءاللہ، نور الازا، قدوری، کنز، شرح وقایا، ہدایہ، رد المختار، دل المختار، تنویر الابصار، فتاوی عالمگیریہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند، خلاصۃ الفتاوی شامی وغیرہ ہمارا رابطہ رہا ہے۔ فقہی طور پہ سمجھو، اگر ایک آدمی کہے آج 11 سے لے کے 12 بجے تک میں نے 10 عابد دیکھنے ہیں یا 100 عابد دیکھنے ہیں، آپ بیٹھے ہیں عبادت کی نیت سے بیٹھے ہیں، اگر اس نے کہا خدا کی قسم میں عابدین دیکھوں گا، تو مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا یہ سب عبادت کی نیت سے بیٹھے ہیں، تو نے دیکھ لیے ہیں عابدین۔ مسئلہ سمجھے؟ یہ آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، ہرگز نہ کہنا کہ یہ کو ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ اس نفل سے بھی اعلیٰ ہے۔ ما ادراکا، کیا معلوم تجھے لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں حد کر دی رب نے۔ اگر صرف ہوتا نا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے تو پھر بھی مزہ تھا، لیکن رب نے انعام کی انتہا کر دی ہے ماؤں بہنوں۔ کیا انتہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے گمان کو پورا کر دے کہ یہ تاک رات ہو وہ جو لیلۃ القدر کی۔ فرمایا لیلۃ القدر میں میری عبادت کرنا 1000 مہینہ، 83 سال 4 ماہ ہے نا، 1000 مہینہ، یہ نہیں فرمایا 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ ₹1,00,000 ہے نا، تو 1,00,000 سے زیادہ کروڑ بھی آ سکتا ہے، ارب خرب بھی آ سکتا ہے 100 سے زیادہ 200 300 400 500 600 گنتے رہو، آ جاتا ہے نا۔ اس عبداللہ نے کہو اٹھ جا یا جاگ کے بیٹھ میرے بیٹا ہوں، شاباش، پیچھے بیٹھو یا جاگ کے بیٹھو، اب مجھے نہیں پریشان کرنا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے عبادت کرنا وہ نہیں، اس سے بھی بہتر۔ تو 83 سال 4 ماہ تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن ساتھ کہا کریں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل۔ یقین کرنا بھائی، تحدیث سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میرا تو دل ایسا لگا ہوا ہے نا آج کہ ہم نے ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا، اللہ عطا کرے گا۔ آپ بھی ذرا ذہن بنا لیں، یہ فقیر سفید ریش آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ سے عمل میں کم ہے، اخلاق میں کم ہے، محنت میں کم ہے، شاید علم میں کچھ زیادہ ہو یا زیادہ ہو، اللہ قبول فرمائے۔ پوری توجہ سے بیٹھنا، 1000 مہینہ اس سے بھی افضل ہے عبادت۔ صرف اعتکاف والے نہیں، آپ لوگ بھی اس میں ہیں۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، تنزل الملائکہ، 88 دفعہ قرآن میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے، سبحان اللہ، اور 88 دفعہ ذکر آیا ہے شیطانوں کا۔ وہ بات میری سمجھی ہے؟ 88 دفعہ ذکر آیا ہے فرشتوں کا، 88 دفعہ ذکر آیا ہے شیطانوں کا۔ معلوم ہوا مقابلہ زبردست ہے نا، مقابلہ بڑا زبردست مقابلہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا مقابلہ، پی ٹی آئی کا مقابلہ، کہتے ہو نا۔ اب کئی نوجوان خوش ہوئی ہیں، ہم بھائی سیاسی لوگ نہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمیں کوئی نہیں، اللہ عمران خان کو ایسا کر دے کہ نظام مصطفیٰ جاری کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نواز شریف کو ایسا بنا دے، اللہ وہ بلاول کو بنا دے، ہمیں اللہ فضل الرحمان کو بنا دے۔ ابھی الرحمان کو شوق نہیں بننے کی، نہ ہم بن سکتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا اترتے ہیں فرشتے، 88 دفعہ فرشتوں کا ذکر، 88 دفعہ شیطانوں کا ذکر، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ اس رات میں تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ۔ لالا سرور جی ذرا آسمان کی طرف دیکھو، میں کہہ رہا ہوں حکمن دیکھو، آپ بھی دیکھو، اشفاق آپ بھی دیکھو، دیکھا ہے افضل آپ بھی دیکھو، دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب ایمان کی بات سننا، اگر ہم دیکھیں او جبرائیل امین آ رہا ہے، 70,000 فرشتہ ساتھ ہے۔ ایک میں بات سناتا ہوں، عثمان صاحب کے جو والد صاحب تھے نا، زبردست عالم تھے، پورے قرآن میں ایک غلطی بھی تراویح میں نہیں آتی تھی۔ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے اور میرے استاد سے، پھر عثمان صاحب میرے شاگرد ہیں، عالم تھے، زبردست عالم۔ صوبیدار ریٹائر ہوئی ہے فوج سے، پھر دین پڑھاتے رہے۔ ان کا جنازہ تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں حاضر نہیں ہو سکا، بڑی پریشانی، گھر لیٹا ہوا ہوں۔ عثمان صاحب نے ٹیلی فون کیا، استاد جی جنازہ اٹھانے لگے، میں نہیں پہنچ سکا، بیمار تھا۔ جب میری آنکھ لگی اس پریشانی میں، خدا کی قسم کان میں آواز آئی، جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتہ جا رہا ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرے استادوں کے بارے، ان کے والد صاحب کے بارے، جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتہ جا رہا ہے کوئی مقابلہ اس چیز کے ساتھ؟ میں نے یہ بات کیوں کی ہے کہ اوپر دیکھو 70,000 فرشتہ آ رہا ہے، چلو اس سے زیادہ آ رہا ہے۔ حاجی اشرف صاحب کو میری زبان پہ اتنا یقین ہے کہ ایسے دیکھا ہے۔ بات یہ ہے، دیکھ لے، ہم دیکھ لے نا، اس سے زیادہ یقین ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی، او آ رہے، دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے جو فرما دیا، تنزل الملائکہ تنزل الملائکہ تنزل الملائکہ تنزل الملائکہ۔ اگر میں یہاں علمی ماحول میں چلا جاؤں، علماء بیٹھے ہو، تو پھر میں وہ نکات بیان کروں کہ وہ حیران رہ جائیں کہ یہ لفظ تنزل خود بتا رہا ہے کہ آ رہے ہیں، آہستہ 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 جھنڈے لے کے آ رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل امین اللہ کا ہر حکم لے کے۔ رات میری تقریر تھی اسلام آباد، چھوٹی سی مسجد میں، میرے شاگرد تھے علماء، حقیقت کہہ رہا ہوں، تو میں سب کا نام ہی نہیں لے سکا، یا اس مدرسے کا فیض اتنے تھے کہ میں نام نہیں لے سکا ان سب کا۔ وہاں جو ایک بات تھی، حاجی عبدالرشید صاحب توجہ کرنا، حاجی حنیف صاحب، جب بعد میں خطیب کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بات کی جس نے میرے دل کو ہلا دیا۔ فرمانے لگے، جہاں بیٹھے ہو جو مسجد ہے، یہ ڈیرا تھا بھائی منظور مرحوم کا، مرنے کے بعد اس کی بیوی نے دیا اور مسجد بن گئی ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیری تقسیم ہے کہ منظور کا ڈیرا تھا، ادھر رہتا تھا، فوت ہو گیا، بیوی نے کہا مسجد بناؤ۔ ارشد صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو اللہ نے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لیا۔ چودھری ہدایت صاحب کے مربع زمین تھی، اللہ انہیں کی اولاد اور آپ کو اور زیادہ دے، لیکن یہ 5 کنال کا جو رقبہ ہے یہ دے کے اپنا گھر جنت میں بنا گئے ہیں۔ بابا شفیع مرحوم 4 کلے مسجد میں دے کے، میرا یقین ہے اپنا گھر جنت میں بنا گیا ہے، آپ بھی بنائیں گے۔ رب کائنات ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے دنیا میں ہمارا، بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا۔ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اعلان ہونے والے ہیں، قبر کا انتظام ہونے والا ہے۔ کل میں اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ گیا، جب میں پیچھے ہٹا تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا طالب علم، ارشد صاحب میرے رفیق سفر ہیں،
میرے ساتھ سفر کرتے ہیں بغیر لالچ کے، اللہ انہیں بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے۔ میری بات ذرا سمجھنا۔ تو وہ طالب علم ارشد صاحب کو مجھ سے چھپ کے بتا رہا تھا، یہ جو 7 گولدارہ ہے نا والدہ کی قبر کے ساتھ، یہ استاذوں نے اپنی جگہ رکھی ہے، پتہ نہیں میری وہاں قسمت ہوگی کسی اور کی ہوگی۔ ایک ماں سے محبت ہے نا، آپ بھی رکھیں کہ میں نے وہاں اینٹیں رکھا دی ہیں، یار ہو سکے تو یہ جگہ چھوڑنا، اگر مقدر میں ہوئی تو میری قبر یہاں بنا دینا، نہ مقدر میں ہو تو یہ وصیت کوئی ضروری بھی نہیں ہوتی عمل کرنا، فلاں جگہ قبر، فلاں جگہ قبر، فلاں جنازہ، ہو سکے تو ٹھیک ورنہ نہیں۔ تو میرے عزیزو ہمارا بہت تھوڑا ٹائم ہے، یقین کرنا۔ عطا الرحمن صاحب خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ اخوانی، میرے بھائی، سفر لمبا ہے، زاد راہ تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، اور موت آنے والی ہے نا؟ بہت تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، کوئی تیاری نہیں ہے، جو ہونی چاہیے خدا را تیاری کر لو۔ اور تیاری میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نوجوانوں جو یونان سے ہو کے آئے ہو، امریکہ سے ہو کے آئے ہو، ترکی سے ہو کے آئے ہو، جاپان سے ہو کے آئے ہو، کوئی لطف نہیں آیا، لطف اس زندگی میں ہے، رب کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرے، جوانی کا حساب ہے، علم کا حساب ہے، اولاد کا حساب ہے، علم کا حساب ہے، عمر کا حساب ہے، پھر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لے۔ فلاں گناہ تیری کیا جرت کہ میرے پاس آئے، فلاں گناہ تیری کیا جرت کہ مجھ پہ غالب آ جائے، ابلیس تیری کیا جرت کہ مجھ سے یہ گناہ کرائے، نفس امارہ تیری کیا جرت کہ مجھ سے یہ گناہ کرائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیلۃ القدر ہے، ہو سکتا ہے میری آخری ہو، پھر اس منبر پہ میں نظر نہ آؤں، آپ کی آخری ہو، آپ اس جگہ پہ نظر نہ آئے، ماں بہن کی آخری رات ہو، پھر یہاں نظر نہ آئے۔ خیال کر لینا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرما جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ او نوجوانوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں، ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ نوجوانوں، بڑا لطف ہے، اللہ کے ساتھ انسان کی لو لگ جائے، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے جو ہمارا نہیں ہوا، بہت عجیب زندگی ہوتی ہے، بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے جب رب کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے انسان۔ فرما فرشتے آتے ہیں، اللہ کا امر لے کے آتے ہیں، کس نے اگلے سال زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے امیر ہو جانا ہے، کس نے غریب ہو جانا ہے، جی کس نے بیمار رہنا ہے، کس نے صحت مند رہنا ہے، کون بغاوت پہ اترے گا اور کون ہدایت پہ آ جائے گا، یہ رات کو فیصلے ہونے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، ہم ان چیزوں کو سوچیں، کل یوم ہوا فی شان، صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اب آؤ، یہ رات ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ گناہ معاف فرما دے اور نیکیاں قبول فرما لے۔ آج کا ہمارا مقصد یہ، اللہ گناہ معاف کر دے، نیکیاں قبول فرما لے۔ میں نے مسجد عائشہ میں ایک بات کی تھی، پھر دہرانے لگا ہوں، اللہ غفار ہے نا، منڈیالہ والوں، غفار کا معنی اگر آپ نے یہ سمجھا ہے، اگر یہ سمجھا ہے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، پہلے یاد نہیں تھی اب آئی، سننا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ، خیثما اصبت خیرا فاقم۔
حدیث ذرا سمجھنا، شہر سارے اللہ کے، بندے سارے اللہ کے، جہاں تو بلائی سمجھے وہاں ڈیرا لگا لے، خیسما اصبتا خیر الفاکم۔ پھر سنو، شہر سارے اللہ کے، بندے سارے اللہ کے، جہاں تو دین کی خدمت کو مناسب سمجھے فاکم وہاں ڈیرا لگا لے۔ میں کہاں سے چلا؟ یہاں ڈیرا لگایا تو ایسے نہیں لگایا، کوئی خیریت سمجھی ہے، کوئی قابلیت اس زمین میں سمجھی ہے، ان لوگوں میں خیر خواہی سمجھی ہے، خلوص سمجھا ہے، تو میں نے ڈیرا لگا لیا ہے، اس حدیث پہ عمل کیا ہے، البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ خیسما اصبت خیرا فاقم۔ اب سمجھنا، غفار کا معنی یہ نہ سمجھنا جو مرضی گناہ کرتے رہو اللہ غفار ہے، اور یار تو شرابی اللہ غفار ہے، تو جواری ہے اللہ غفار ہے، تو بدکار ہے یار اللہ غفار ہے، تو یار وراثت میں فرق اللہ غفار ہے، یار تو سگریٹ پیتا ہے خالی چرس بھر کے اللہ غفار۔ خبردار، یہ جاہلانہ گفتگو ہے، یہ گفتگو نہ کرنا۔ سمجھنا ذرا اس بات کو نوجوانوں، اللہ رازق ہے رازق ہے رازق۔ دکانداری کیوں کرتے ہو؟ کاشتکاری کیوں کرتے ہو؟ سروس کیوں کرتے ہو؟ یونان جاپان کیوں جاتے ہو؟ تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ سٹور کیوں بنائی ہوئی ہے؟ ہال کیوں بنائی ہوئی ہے؟ رینٹ پہ مکان کیوں دیتے ہو؟ ہے جو رازق نہیں کر کے پھر کہتے ہو نا رازق ہے، سبب بنایا ہے۔ غفار ہے تو گناہ چھوڑ کے کہو غفار ہے، ہو جائے غفار ہے، لیکن مطلقاً گناہ کرتے رہنا۔ اور مولوی کہتے رہتے ہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا مولویوں کی فکر تمہارے لیے کیا تھی۔ اس لیے غفار ہے لیکن گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ کچھ گناہ کبیرہ ہے، کچھ صغیرہ ہیں۔ میں اپنے آپ سے شروع کروں گا اور آپ بھی توجہ کریں۔ جو کبیرہ گناہ ہے ابھی 2 نفل میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس میں آپ نے نیت کرنی ہے۔ کوئی بھی بیٹھا ہے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، مجھے بھی محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھنا بے فکر نہ ہوا کرو، ناراض نہ ہونا، میری تھوڑی سی دل کی آنکھیں ہیں۔ کئی لوگ ہیں اس وقت مصیبتوں میں مبتلا ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس گناہ کا وبال ہے کہ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ تنگ دستی آ گئی، اولاد پریشان کر رہی، بیوی پریشان کر رہی، یا خاوند پریشان کر رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کروڑوں ہیں لیکن سکون نہیں ہے، گولیاں کھا کے رات کو سو رہے ہیں۔ کبھی لاکھ روپیہ نہیں ہوتا تھا، آج کروڑ روپے کا مالک ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ذرا سننا اللہ کا قرآن، پھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ کئی علماء بیٹھے، ناراض نہ ہونا، یہ میرا بڑا محبوب مجمع ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ جنت میں مجھے اور آپ کو اکٹھا کر دے۔ لوگ عطا الرحمان ذل الرحمان کے ساتھ لکھتے ہیں خطیب ابن خطیب، کہ خطیب بیٹا خطیب کا، مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں وہ خطیب نہیں ہے، میں بھی خطیب نہیں ہوں۔ کیوں لکھتے ہو خطیب ابن خطیب؟ خطیب تھے عنایت اللہ شاہ بخاری، انہیں کہا کرو خطیب اسلام، انہیں کہا کرو وہ خطیب اسلام تھے۔ حبیب الرحمان اور عطا الرحمان کو محبت سے کہہ دیتے ہو خطیب ابن خطیب، کوئی نہیں، یہ بات آپ کی محبت ہے۔ مجھے مزہ آتا ہے کہ میری اولاد اور میرے شاگرد پہلے ہم اللہ کے ولی بن جائیں، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ میری اولاد ہے، نہ شاگرد ہے، اللہ سب کو بنا دیں۔ اونچے کہو آمین آمین ثم آمین۔ اب توجہ کرنا، گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک ہے کبیرہ، ایک ہے صغیرہ۔ ابھی 2 نفل پڑھیں گے۔ کبیرہ سارے گناہ دل میں لے آؤ اور توبہ کرو، شاید پھر موقع نہ ملے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں سچے دل سے، یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا۔ توبہ کر لو۔ میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ ادھر دیکھو،
مجھے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ میرا جو ذہن ہے ناراض نہ ہونا، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، کہا کرو انما بغیکم علی انفسکم، کوئی وجہ ہے آپ میٹھی چائے نہیں پی سکتے ہیں، اب کٹے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، اب انڈا نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی وجہ ہے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے ہیں، اب وہ طاقت نہیں رہی ہے۔ اچھا، اگر مالی طور پہ اتنی پریشانی ہو گئی ہے، اس سے قرض اس سے قرض، بہت پریشانی والا دور ہوتا ہے کہ قرض مانگ کے چلنا، اللہ سب کو قرض سے بچائے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اللہ کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اولاد نافرمان ہو جائے، میرا اللہ دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اونچی آواز سے کہو آمین آمین آمین۔ اور بیوی باغی ہو جائے، خدا نخواستہ بغاوت پہ اتر آئے، عزت کو مجروح کر دے، بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھنا، اللہ محفوظ رکھنا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں وظیفہ پوچھنے کے لیے، دعا پوچھنے کے لیے، اور کیا ہے۔ میرے پاس ایک جوڑی آئی کسی بڑے شہر سے، خدا کی قسم، عورت بھی ہے ساتھ خامد بھی ہے اور تعلیم یافتہ ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ خامد نے کہا کہ یہ عورت، اس کے دل میں کسی اور کی محبت آ گئی، اور عورت اقرار کر رہی ہے کہ میرے دل میں کسی اور کی محبت آئی۔ سمجھایا، وظائف بتائے، دکھ ہوا۔ خامد ہے، بیوی بغاوت پہ اتر آئی کہ مولانا میں چاہتی ہوں، حضرت صاحب میں چاہتی ہوں، مجھے کہہ رہی ہے میرے دل سے اس کی محبت نکل جائے، اپنے خامد کی رہے، لیکن میں اس کی محبت میں بہت مستغرق ہو چکی ہوں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے بھی عذاب ہے، خامد کی بھی عذاب ہے۔ ڈرو جب خدا کی گرفت آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید۔ خدا کی قسم جب اٹھاؤ پھر شک نہ کیا کرو۔ میں نے زندگی میں وہ آدمی دیکھا ہے، رمضان میں اس نے اغوا کیا، غلط کام کیا، 6 بچوں کی ماں تھی، بیٹیوں کی ماں تھی، آج سے 20 سال پہلے میں نے دیکھا اس نے اغوا کیا، رضامندگی سے دونوں گئے۔ اس کی بیوی ایسی تھی، مجھے ایک آدمی نے کہا میں 12 سال ان کے پاس رہا لیکن اس کی بیوی کی میں نے آواز نہیں سنی تھی۔ میری بات پہ یقین ہے؟ ہم نے بھی 40 سال خطابت کو ہو گئے ہیں اور ابھی بھی خطیب نہیں بنے ہیں۔ بلیالوی صاحب کہتے ہیں میں 8ویں میں پڑھتا تھا، والد صاحب کے پاس چائے لے کے گیا نا، تو والد صاحب کہہ رہے تھے او ہو اب تقریر کا ڈھنگ آیا ہے تو بوڑھے ہو گئے۔ آج 2 سال جمعہ پڑھا کے خطیب ابن خطیب، 40 سال خطابت کو ہو گئے، 36 یہاں 40 اٹک میں، 4 اٹک میں 40 سال ہو گئے، لیکن میں ابھی خطیب نہیں ہوں، ابھی میں چھوٹا سا مولوی ہوں، چھوٹا سا خطیب ہوں۔ تو کیا بیان کر رہا تھا؟ اس نے کہا 12 سال میں نے اس کی بیگم کی آواز نہیں سنی۔ یا ایھا الناس، او لوگو، کسی کی بیٹی کی عزت کو مجروح کرو گے، بیٹیاں تمہاری بھی ہیں، بہن کی عزت کو مجروح کرو گے، بہنیں تمہاری بھی ہیں۔ آگے چلتے جاؤ، ہلا ھذا القیاس، خیال کرو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ میں نے ایک دفعہ عید پڑھائی، چودھری ہدایت اللہ صاحب مرحوم مجھے لے کے علیحدہ کھڑے ہو گئے، میں نے کہا شاید کو بات سمجھائیں گے۔ کہنے لگے آپ کہہ رہے تھے کسی کی عزت پہ حملہ کرو گے، کہو گے اسے پتہ ہی نہیں چلا، تمہاری عزت پہ حملہ ہو جائے گا تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ چودھری ہدایت اللہ صاحب مرحوم نے مجھے ایک واقعہ سنایا، میں نے زندگی میں نہیں سنایا۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ 12 سال اس عورت کی آواز نہیں سنی اس آدمی نے۔ یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن کبھی یاد کرو گے فاروقی مڈیالے میں نہیں ہوگا، جب ادھر نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں نہیں ہوگا۔ زندگی یہاں گزاری ہے، گزارنی ہے انشاءاللہ، پھر میری باتوں کو یاد کرو گے۔ 12 سال آواز نہیں سنی، خود کسی کی بیوی کو لے کے چلا گیا، پھر وہی عورت ایک عام آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ اب وہ ایک بڑے شہر میں
تقریباً اس خاوند سے 4-5 بچے ہیں، پھر طلاق لی، پیسے لیے اس نے، طلاق دی۔ یہ میں نے عبرت کے لیے واقعہ سنایا ہے۔ خدا را خیال کرنا، خیال کرنا، اللہ کی گرفت آتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کئی آدمی ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی، چھوٹے بہن بھائی کوئی وجہ سمجھو، غربت آ گئی کوئی وجہ سمجھو، بیماری آ گئی کوئی وجہ سمجھو، ہے کوئی وجہ۔ انما بغیکم علی انفسکم، سارے رونے والی شکل بنا لو اگر رونا نہیں آتا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تیری بیماری شاید تیری بغاوت کا وبال ہے، تیری بیوی کا نافرمان ہونا تیری بغاوت کا وبال ہے، تیرے خامند کی ادھر ادھر نظر شاید تیری بغاوت کا وبال ہے، تیرے کاروبار کا ماندہ پڑ جانا، تیرے دل میں غلط عشق اور محبت آ جانا۔ انما بغیکم علی انفسکم، خدا را شاید رمضان آخری ہو، یاد رکھنا خدا کے بڑے بڑے عذاب ہیں۔ دل میں غیر کی محبت آ جائے عورت کے دل میں یا مرد کے، کہنا فاروقی نے کہا تھا یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، پوری امت کو محفوظ رکھ۔ وہ خامد بیوی جن کا آپس میں پیار ہے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی بدلی برس رہی ہوتی ہے، پھر آگے بارشیں بھی ہوتی ہیں، پھر آگے اللہ پاک بڑی جڑی بوٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ 2 قسم کے گناہ ہیں، کبیرہ ہے اور صغیرہ ہے۔ میں کبیرہ جو نبی علیہ السلام نے 7 بتائے نا وہ میں ذرا گن دوں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے۔ ذرا خیال کرنا اگر ان میں کوئی بیٹھا ہے نا، کوئی بیٹھا ہے تو یاد رکھنا، یہ سمجھنا کہ فاروقی مجھے کہہ رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ ساتھی مجھ پہ بے شک ناراض ہو جائے۔ استادوں نے مجھے کہا، میں نے نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے کہا۔ میں 7 گناہ گنوں گا اور مجھے خوشی یہ ہوگی عطا الرحمان صاحب یہ سارا مجمع اس سے پاس نکلے۔ اگر کوئی فعل ہے نا تو پھر اللہ سے دعا کرنی۔ ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے کبیرہ گناہ چھوڑو، آج سے پکی توبہ کرو، صغیرہ بھی چھوڑو اور توبہ کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صغیرہ تو سمجھا ہے نا، سنت کے خلاف کام کرنا، کھڑے ہو کے پانی پی لیا، بائیں کروٹ سو گئے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، تکبر کی وجہ سے نہیں، ویسے نیچے ہے، تکبر کی وجہ سے تو کبیرہ گناہ ہے۔ جی گھر گیا ہے سلام نہیں کیا ہے، اسی لیے گھر میں برکت نہیں ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ 7 ہیں، اور ان میں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نے حد مقرر کی ہے۔ اب 7 گناہ، کئی نوجوانوں نے مجھے کہا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، استاد جی ذرا رگڑا لگایا کرو نا فلاں کو۔ میں نے کہا یہاں رگڑا سب کو لگائیں گے۔ کیا مطلب؟ بڑی خوشی ہوگی بریلویوں کو رگڑا؟ کیوں؟ غیر مقلدوں کو رگڑا، اہل حدیثوں کو رگڑا، حیاتیوں کو رگڑا؟ نہیں، شادیوں کو رگڑا پہلے لگائیں گے، سب کو رگڑا، ایسا رگڑا ہے کہ اس میں کوئی بچے گا نہیں، سب انشاءاللہ اس رگڑے میں آئیں گے۔ اور دیکھو ایک ایسے کہہ کے کہہ رہا ہوں، اگر ناراض ہوتا ہے مجمع 1000 دفعہ ہو، یہ ناراضگی اللہ میرے مقدر میں کر دے، اللہ راضی ہو جائے، مخلوق ناراض ہو جائے، سودا بڑا سستا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اب 7 گناہ میں گننے لگا ہوں مختصر سے، خدا نخواستہ کوئی بیٹھا ہے تو ابھی دل میں کہہ دینا اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کرو۔ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مائیں بہنیں بھی ہاتھ کھڑے کرو، جس نے ہاتھ کھڑے نہیں کی تو میں کچھ اور سمجھوں گا۔ حاجی رمضان صاحب تھوڑے اور ہوتے ہیں، بھائی بشیر، سارے شاباش، سرور ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے گندے ہیں، اللہ ہم کیچڑ بھرے ہیں ہمیں صاف کر دے۔ فلا تزکوا انفسکم، اللہ ہم اپنے آپ کو نیک نہیں کہہ رہے ہیں، هو عالم بمن اتقى، تو جانتا ہے ہم میں سے کون دل میں ولی ہے اور کون شیطان ہے، اللہ تو جانتا ہے، تیرا کون ہے اور شیطان کا کون ہے تو جانتا ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ماؤں بہنوں، نماز تسبیح تم پڑھتی ہو مجھے پتہ ہے، تراویح پڑھتی ہو،
اشراق اور چاشت بھی پڑھتی ہو، سنتا رہتا ہوں، بچے حافظ ہیں، بچیاں حافظ ہیں، میں مانتا ہوں، جلسے سنتی ہو، جماعت کے ساتھ جاتی ہو، یہ 7 گناہ جو کبیرہ میرے آقا نے بیان کی بس سنو، اگر کوئی اس میں ہے، ویسے تو 86 گناہ کبیرہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مجموعہ جو ہے نا یہ 7 ہیں۔ جس طرح کہتے ہو دبئی ہب ہے نا کاروبار کا، تو یہ جو 7 گناہ یہ ہب ہے، اس میں سارے کبیرہ آ جاتے ہیں۔ آپ تو سمجھ لی بات۔ سب سے پہلے گناہ ہے کبیرہ الشرک باللہ، اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ مجھے اور میرے دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے شرک سے۔ کمال ہو گئی، اللہ کا کتنا پیار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یار مجھے بتاؤ، جب میں چھوٹا تھا یا حاجی عبدالرشید صاحب یا آپ چھوٹے تھے سارے، کبھی کپڑے عید پہ پیارے پہنتے تھے نا، ہم اب بھی پہنتے ہیں، تو ماں دیکھ کے کیا کہتی تھی؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ کی ماں بھی اور میری ماں بھی ماشاء اللہ لا، باپ بھی ماشاء اللہ لا قوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے موقع پہ ایک بچے کو دیکھا رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ باپ نہیں ہے، گھر لے گئے، توجہ یہ نقطہ سمجھنا، گھر لے گئے، کپڑے پہنائے، پہنا کہا آئندہ کوئی کہے باپ کون ہے تو کہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کون ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن نوجوانوں تعلیم یافتہ بیٹھو، میٹرک ایف اے بی اے کیا ہوا ہے، میرا نقطہ سمجھنا، میں نے بھی حدیث اس سے پڑھی ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی۔ بھائی گھر گئے تو کپڑے کیوں پڑے تھے یتیم کے؟ معلوم ہوا انتظام کیا ہوا تھا، جب اپنا لباس لیا کہ کوئی یتیم کا بھی لے لے، آخر اس یتیم کو لباس پورا آیا ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہوتا رحمان صاحب، قاری غلام فرید صاحب، گھر میں پڑے ہیں، او میری ماں بہن تو نے اپنی بیٹی کے لیے 4 سوٹ لے لیے ہیں، 10 لے لیے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کپڑے لیے ہیں، تو یتیم کے بھی لے لے۔ میرے آقا جس کی سنت پہ چلنا ہے، گھر سے اچانک یتیم کے بچے کپڑے کیوں نکل آئے؟ سمجھے سارے نقطہ سمجھے؟ اچانک کپڑے گھر سے کیوں نکل آئے ہیں؟ تو معلوم ہوا گھر میں کچھ چھوٹوں کے کپڑے بھی ہونے چاہیے، اچانک ضرورت پڑ سکتے ہیں، بوڑھوں کے بھی ہونے چاہیے، نوجوانوں کے بھی ہونے چاہیے، ہاں کفن بھی گھر میں ہونا چاہیے، اچانک ضرورت پڑ جائے۔ حبیب الرحمان پہ اچانک موت آ جائے، حاجی حنیف صاحب کہیں کفن چاہیے، عطا الرحمان کہے گھر میں پڑا ہے، یہ مزہ ہے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ پہ موت آئے گھر میں کفن پڑا ہو، میں قربان جاؤں کبھی یہ نقطہ ذہن میں کہنا، کسی فقیر نے کہا تھا درد دل سے، یہاں تک تو خطیب بیان کرتے ہیں کپڑے گھر سے لیے پہنائے، لیکن یہ بتاؤ وہ کپڑے گھر سے اچانک کیوں نکلے ہیں؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے لاڈلے پیغمبر تجھے یتیم پایا ہے، تیرے سر پہ دست شفقت ہم نے رکھا ہے، اسی لیے تو کہتا ہے او یتیم بچوں رویا نہ کرو، مجھے یتیمی کا دور یاد آتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ بڑے اچھے لوگ ہو، کبھی مجھے یاد کرو گے اور میں آپ کو یاد کروں گا انشاءاللہ، پھر اللہ جنت میں اکٹھا کرے گا، اللہ پاک جنت میں اکٹھا کرے۔ تھوڑا سا ایک میں امتحان لیتا ہوں، یتیمی کا دور کس کس نے پایا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ یتیمی کا دور کس کس نے پایا ہے؟ جس کا والد فوت ہو گیا ہو بالغ ہونے سے پہلے کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ سلیم ذرا ہاتھ اونچا کھڑا کرو، سب سے پہلے میں نے کیا یار، کوئی عیب ہے؟ حاجی کبیر صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، حاجی حنیف صاحب نے۔ یتیمی کا دور، ادھر دیکھو، یتیم سے پیار کیا کرو، بیت مکرم فیہ یتیم مکرم، اور بیوہ سے پیار کیا کرو۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جو بال کٹاتی ہو، جو بغیر دوپٹے کے بازار میں پھرتی ہو، جو موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو پتہ چلے فلاں کی بیگم جا رہی، لعنت اس پہ بھی اور تجھ پہ بھی اور تیری چاہت پہ۔ کبھی بیوہ سے نکاح کیا کرو سنت سمجھ کے۔ 25 سال کا نوجوان جس پہ چاند بھی رش کرتا ہے، سورج بھی رش کرتا ہے، اس سورج کو خدا کہتا ہے سراجم وہاجا، اور اسے کہتا ہے سراجم منیرا۔
اس کی تپش کبھی پریشان کر دیتی ہے، لیکن اس سورج کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تپش ہے وہ کافر کو بھی راحت دے دیتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ 25 سال کا کڑیل نوجوان ہے اور شادی کر رہا ہے 40 سالہ بیوہ سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اس سنت کو بھی یاد رکھا کرو۔ حلوہ کھانا ہے، میٹھی چیز کھانی ہے، سنت ہے، سنتوں پہ چلو۔ یتیموں سے پیار رکھا کرو۔ بیت المکرم فیہ یتیم المکرم، وہ گھر جس میں یتیم کی عزت ہے، فرما وہ گھر۔ میں نے یتیمی کا دور دیکھا ہے، میرے والد صاحب فوت ہوئے، 3 بڑے بھائی تھے، تینوں مشفق، اب بھی 2 زندہ ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، 8 سال پڑھایا، کمی نہیں آنے دی، لیکن یتیمی کا دور پھر بھی یاد ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، اللہ یتیمی کی دور سے بچائے۔ میرے آقا آج بچے نئے کپڑے پہنے تو کیا کہتے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت میں ڈوب کے، اور مزہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے میں۔ اللہ میرے دل میں بھی اس سے زیادہ محبت ڈالے اور آپ کے دل میں بھی محبت ڈالے۔ خدا کی قسم ہم محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا قائدنا سیدنا نبینا رسولنا ہم کہتے ہیں۔ اب میری بات سمجھنا، جب بچہ نئے کپڑے پہنے تو ماں باپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا تو یتیم تھے، چادر بڑی پیاری اوڑھتے تھے، کملی بڑی پیاری اوڑھتے تھے۔ رب نے عرش پہ بیٹھ کے کہا یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ آج بچے نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے، اس کے پاس پراڈو ہونی چاہیے، اس کے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے۔ فرما میرے پیارے پیغمبر تو اشرف المخلوقات ہے، قم اللیل، چادر تیری بڑی پیاری لگ رہی ہے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جا کر، اور پھر تو ساری رات عبادت کرتا ہے میری رضا کے لیے، چل میری رضا کے لیے تھوڑا سا سو جایا کر۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو میری رضا کے لیے جاگتا ہے نا، میں کہتا ہوں میری رضا کے لیے کچھ سو لیا کر۔ اللہ نے فرمایا ابھی نہیں مزہ آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، تو نے بڑا پیارا لباس پہنا ہے، میرا جی چاہتا ہے او میرے کملی والے پیغمبر، یا ایھا المدثر، ذرا کھڑا ہو جا، فانذر، لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اور کہہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ ہی نظر و نیاز منت منوتی کے لائق ہے، اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ شرک اتنی بری چیز ہے کہ ایسے پیغمبر کو بھی فرما لئن اشرکتا، اگر تجھ سے میرے لاڈلے پیغمبر شرک ہو گیا لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہمارا سلسلہ تعلق کا ٹوٹ جائے گا۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے فرما وَلَوْ أَشْرَكُوا بِالْفَرْضِ، یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو پہلا گناہ کیا، ذرا بولو، پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ نہ شرک فی ذات کرنا ہے، نہ شرک فی صفات، ریاکاری دکھلاوا بھی نہیں کرنا، یہ 7 بڑے گناہ ہیں۔ وعدہ کرتے ہو کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ نظر و نیاز منت منوتی کس کے نام کی دینی ہے؟ پکار کس کی ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ عالم الغیب جب نبی ولی علی نہیں ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ حاضر و ناظر کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا کون ہے؟ کھری کو کھوٹی بنانے والا کون ہے؟ لڑکے لڑکیاں دینے والا کون ہے؟ نہ دینے پہ قادر آئے، نہ تویز فائدہ دے، نہ حکیم دے، نہ ڈاکٹر دے، نہ عمرہ فائدہ دے، نہ حج دے، اللہ قیامت کے دن بدلہ دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ شرک نہیں ہونا چاہیے بھائی، دیوبندی بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث بنو، جو حیاتی مماتی عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شرک نہیں کرنا۔ چلو جی اگلا، والسحر، جادو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا۔ آج میں بریلویوں کو کیا کہوں، دیوبندی اور اہل حدیثوں کی رپورٹیں بھی ملتی ہیں، عورت گئی، نوجوان گیا، فلاں کو قابو کرنا ہے، فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، فلاں کو تکلیف پہنچانی ہے، خود بھی اسلام سے خارج ہو گیا، اگلے بے ایمان پہلے خارج بیٹھے ہیں۔
اتنے پیسے لے لو، بعض اوقات عزت لٹا دیتے ہیں، فلاں کو ایسے ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے، گولی ماری اگلے کو لگ گئی، باذن اللہ ہے جہنمی بن گیا مارنے والا۔ اس نے نہیں مارا، اس نے اپنے ٹائم پہ مرا ہے، لیکن اس کو نیت کی وجہ سے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ زہر کھائی باذن اللہ مرا ہے، لیکن اپنی نیت پہ سزا ملے گی۔ کون ہے کہ دوا میں شفا دے؟ میرا فیملی ڈاکٹر بیٹھا ہے ظفر، اللہ اسے اور بڑا ڈاکٹر بنائے، طاہر بیٹھا ہوگا یا گھر میں ہوگا، کوئی ڈاکٹر بھی شفا نہیں دیتا، کوئی دم کرنے والا شفا نہیں دیتا۔ تو جادو میں بھی اپنی نیت کا اظہار ہے، فلاں کو ایسے ہو جائے، فلاں کو ایسے ہو جائے، فلاں کو ایسے۔ میں آپ کو کیا کہوں، ہمیں کوئی نہیں معاف کرتا ہے۔ اگر ہم جادوگروں پہ ہوتے تو یہاں ڈیرا نہ لگا سکتے۔ خدا کی قسم اٹھا کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جادوگرنیاں اور جادوگر بے ایمان جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فلاں کے بارے، فلاں کے بارے، فلاں کے بارے۔ جس طرح گولی چل گئی وہ مر گیا، اسی طرح اگر وہ جادو چل گیا باذن اللہ ہوگا، اللہ نیت پہ سزا ضرور دے گا۔ یہ مثال ہے۔ تو جادو یہ گناہ کبیرہ ہے، ہاں بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں، اہل حدیث نہیں، حیاتی مماتی نہیں، کوئی بھی کرے گا اللہ کی لعنتیں برسیں۔ جادو کی 13 قسمیں ہیں، سب میں غیر اللہ کی پکار ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے، ایک آدمی تھا بوری پیسوں کی لے کے روز اٹھتا تھا۔ فرما میں نے تعاقب کیا، پتہ کرایا، جب سورج طلوع ہوتا تھا اس کی طرف دیکھ کے پیشاب سے اپنا منہ دھو رہا ہوتا تھا، جادوگر تھا۔ کوئی بات سمجھ رہے ہیں؟ جادوگر تھا۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگا کرو، آخری 2 سورتیں پڑھا کرو۔ اس وقت وہ لعنتی عورتیں، لعنتی عامل موجود ہیں، لعنتی لوگ موجود ہیں، الٹ قرآن پڑھ کے بے ادبی گستاخی کر کے وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، کرنے والا کرانے والا کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح شرک کبیرہ گناہ، کلمہ پڑھنا پڑے گا، موحد بننا پڑے گا، والسحر۔ اللہ پاک اس دوسرے گناہ سے بھی محفوظ رکھے، کہو آمین۔ آپ میری بات یاد رکھنا، میں عامل ہوں، سلطان شاہ صاحب رحمہ اللہ کا میں شاگرد ہوں، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، ناراض نہ ہونا۔ میں خطیبوں میں بیٹھوں، مجھے رشک نہیں آتا اپنی عمر پہ، میں مدرسین میں بیٹھوں، دار التوحید و سنہ کی برکت ہے، مجھے اپنی عمر کے مدرس پہ رشک نہیں آتا۔ میں عامل ہوں، میں عاملین میں بیٹھتا ہوں، اس مدرسے کی برکت ہے، مجھے کوئی رشک نہیں آتا ہے، مجھے پتہ ہے، تب کہہ رہا ہوں یہ لعنتی لوگ ہیں، پناہ مانگا کرو اللہ آپ کو اور مجھے جادوگروں سے محفوظ رکھے۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اللہ کی رحمت برس رہی کیونکہ حق بیان ہو رہا ہے۔ پہلے دن میں آیا تھا، آج سے 36 سال پہلے حاجی حنیف صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی، انہیں یاد نہیں ہوگی، میرا حافظہ الحمدللہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، مولوی صاحب اس مدرسے کو کھاڑا نہیں بنانا ہے، یہاں تدریس کرنی ہے۔ تو میں نے کھاڑا نہیں بنایا، بریلویوں سے ٹکر لے لو، اہل حدیثوں سے ٹکر لے لو، حیات مسئلہ بیان کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ علماء نے کر رہے ہیں، حفاظ نے کر رہے ہیں، قراء نے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ 3 وجہ ہے، مرتد ہو جائے، شادی شدہ زنا کرے، یا کسی کو قتل کرے، ورنہ کوئی قتل کرے گا، فرما یہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ابھی عطا ارمان صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ یہودیوں کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ اللہم علیکم، کہو آمین، اللہم علیکم، اللہم لعنہم لعنا کبیرہ، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء ساجدہ۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا نفس کو۔ ہائے بڑا عزت، بڑی پیاری چیز ہے، میری کو مخالفت نہ کرے مجھے پسند ہے، لیکن دین کی وجہ سے مخالفت کرے، فاروقی سینے سے لگا رہا ہے، خدا کی قسم، او مخالفت کرو، ٹل لگاؤ، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے۔ آج میں عطا رحمان سے رحمان کی تربیت کر رہا تھا،
کہ اگر تمہاری کوئی مخالفت کرے، حتیٰ کہ حقیر سمجھے، حقیر کچھ نہیں، چار بیٹھ جائیں کچھ نہیں، فلاں کچھ نہیں، فلاں خطیب کچھ نہیں، فلاں خطیب کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اس سے بھی عزت بڑھائے گا۔ آؤ اس بات کی گواہی دینا، اگر زندگی میں تمہیں یا مجھے یا کسی کو کوئی حقیر سمجھے، کسی ماں بہن کو حقیر سمجھے، پریشان نہ ہونا، اللہ آسمان تک پہنچا دے گا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جتنا دباؤ گے وہ ابھرے گا۔ ہم مولویوں کے وہ دور بھی گزرے ہیں، 16 سال لوگوں نے مخالفت کی، 18 سال، 20 سال، کچھ نہیں ہوا۔ میں اپنی نہیں کر رہا، سب مولویوں کی بات کر رہا ہوں، سارے حفاظ قراء کی بات کر رہا ہوں۔ اب سمجھنا، قتل کرنا کسی کو کبیرہ گناہ ہے، اور وہ لیڈی ڈاکٹر، وہ LHV اور وہ ڈاکٹر جو حمل گراتے ہیں اور جو دائیاں لے کے جاتی ہیں، آؤ 1000 دفعہ ناراض ہونا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس LHV پہ لعنت، اس دائی پہ لعنت، اس ایجنٹ پہ لعنت، اس ڈاکٹر پہ لعنت، اس سٹور والے پہ لعنت کہ دوا دی کہ حمل گر جائے۔ کیوں گرے؟ یا پھر وہ ناجائز ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آؤ ناراض نہ ہونا ماؤں بہنوں۔ میں ایک زندگی میں ایک عورت کا نام سنا، زندگی میں اللہ نے توفیق دی، دوبارہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ نہ کرائے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ چیخا، کچھ دیر کے بعد چیخنا ختم ہو گیا، تحقیق کی گئی، آج سے 25-30 سال کی پہلے بات ہے، خدا کی قسم، پوچھا گیا بچے کی آواز آئی تھی، اس نے کہا گلا دبا کے اس نے مار دیا تھا۔ میں ویسے رو رہا ہوں یا ویسے بات کر رہا ہوں؟ کدھر کی بات ہے؟ میں نے کوئی غیبت کی ہے؟ میں نے آپ کو دلیل دی ہے کیوں میں رو رہا ہوں، کیوں حق بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا حمل کا گرانا، وہ جو دائی ہے، LHV ہے، MBBS ہے، عام ڈاکٹر ہے، وہ سٹور والا ہے، وہ اس کا ایجنٹ ہے جو ایجنٹ بنی ہوئی ہے، منڈیالہ ہے، چلو میرا کھڑپا ہے، اٹک ہے، پنڈی گھیب ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، پوری دنیا میں کہیں ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ توبہ کرے اس گناہ سے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور لعنتی 1000 کی وجہ سے، 5000 کی وجہ سے حمل گرایا بغیرت۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ آپ کو باتیں ملیں گی تو اشاعت التوحید کے بیٹے سے باتیں ملیں گی، دار التوحید و سنہ کے سٹیج سے ملیں گی۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ سچے دل سے کہو، ہاتھ کھڑے کرو جو ناراض نہیں ہو، ہاتھ نہیں مجھے بھی پتہ ہے، میں ذرا خطیبانہ انداز ذرا نیچے کرو بھائی، مجھے سننا، میں نام نہیں لوں گا۔ ایک خطیب نے کوئی غلط بات کی، میں ایک مولوی سیف اللہ صاحب، میں اور ایک یہاں کا سابقہ خطیب اس کے گھر چلے گئے، اس کو کہا کہ یہ جو تو نے بات کی ہے بہت جھوٹی ہے، توجہ کرنا، جو تو نے بات کی ہے نا حاجی رمضان، اس خطیب کو ہم نے کہا تو نے غلط کی۔ اس کے بھائی کو کہا، وہ نہیں ملا، اس کا بھائی ملا، وہ بھائی بھی مولوی تھا، کہتا ہے چھوڑ فاروقی، دوسرا بھی فاروقی تھا، چھوڑو فاروقی، یعنی میں بھی اور جو میرے ساتھ تھا وہ بھی او فاروقی چھوڑو۔ میرے بھائی نے یار بات غلط کی ہے، جھوٹ بولا ہے، خطیبانہ انداز میں بولا ہے۔ میں نے کہا وہ خطیبانہ انداز میں بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ آج تک میں طالب علموں کو سناتا ہوں کہ جھوٹ پھر خطیبانہ انداز میں جائز ہو جاتا ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں، جو یہ حمل گراتی ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم، جی ہم ان کے رزق کا پہلے انتظام کرتے، تمہارے بچے 2 ہی اچھے، ریم بھی نکال دیا، فلاں بھی ہو گیا، گھر کا سکون پھر مجھے بتائے نا، جس نے اسقاط حمل کرایا کہ بچے زیادہ نہ ہوں، جس نے ریم نکلوا دیا کہ بچے زیادہ نہ ہوں، بتائے مجھے، فاروقی کہتا ہے گھر کا سکون بتائے۔ اور جس کے گھر میں درجن ہے، درجن 8 یا 10 بچے ہیں، آیا اس گھر میں روٹی نہیں ہے؟ اوروں سے زیادہ ہے؟ کہو انشاءاللہ۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ نفس کو قتل کرنا، حتیٰ کہ حمل گرانا بھی اس میں آئے گا۔ چوتھے نمبر پہ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ استاد جی وہ 7% دیتے ہیں، وہ 4 دیتے ہیں، وہ گاڑی نہ لے لیں،
مجھے ایک دوست نے کہا استاد جی گاڑی سنا ہے میزان بینک سے لے لیں. میں نے کہا اگر جائز ہوتی میرا بھی دل کرتا ہے میرے پاس نئی گاڑی ہو, سفر آسانی سے ہو. ناجائز ہے بالکل. اس گناہ سے بچنا, نہ سود لینا نہ دینا کبیرہ گناہ ہے. اور آؤ آج دعوے سے کہہ رہا ہوں, جس گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے, چاہے سنیارے کی وجہ سے, چاہے بینک کی وجہ سے, چاہے کسی وجہ سے, آؤ بتا دو اس گھر میں سکون نہیں ہوگا. اور جس گھر میں صبح کا ہے شام کا نہیں ہے, حلال ہے تو سکون ہی سکون ہوگا. 10%, 7%, خدا را سود سے بچنا یہ لعنت ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا, کتنے گناہ ہو گئے؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال نہ کھانا. اگر کوئی بیٹھا ہے تو پھر سنو, حبیب الرحمان فاروقی, فقیر خطیب, فقیر مدرس, درویش مدرس اور امام اور خطیب, اور ایک نیک بندے کا اور بندی کا بیٹا کہہ رہا ہے, اگر کوئی بیٹھا ہے جس نے زندگی میں وراثت میں فرق لگایا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. آگ پیٹ میں ڈال رہا ہے, آگ بچوں کو کھلا رہا ہے, آگ بیوی کو کھلا رہا ہے, آگ ماں باپ کو کھلا رہا ہے. خدا را وراثت میں فرق نہ لگانا, بہن کو حصہ دینا, بھائی کو حصہ دینا, ماں کو حصہ دینا, باپ کو حصہ دینا, کسی کے حق اور ڈنڈی نہ مارنا. کوئی بھی بیٹھا ہے جو مجھے کبھی 10,000 دے دیتا ہے, 5,000, یا میری خدمت کر دیتا ہے, مجھے گھی دے دیتا ہے, کبھی دودھ لے آتا ہے, کبھی گندم لے آتا ہے, میرا رازق اللہ ہے. کوئی بھی بیٹھا ہے جو یتیم کا اور وراثت میں فرق لگانے والا ہے, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اپنی بہن کی جوتیاں سیدھی کیا کرو, بہنیں رزق کا دروازہ ہے. جب گنتے ہو میری اتنی دکانیں ہیں, میرے اتنے مکان ہیں, کس کے جی؟ ابو کی طرف سے, امی کی طرف سے. اور بہن کو جہیز جو دے دیا, اور بدبخت جہیز نہ دے, اس میں کاریں نہ دے, تو وراثت دے. انشاءاللہ تیری بھی آخرت سنورے گی, تیرے وڈیروں کو بھی سنور جائے گی. خدا را وراثت پہ فرق نہ لگانا. باپ زندہ ہے, ماں زندہ ہے, اگر وراثت تقسیم کر دے فبیا, وہ کہتے ہیں کرو تو کرو, ورنہ بعد میں جب تقسیم ہوگی وراثت, یہ تو گفٹ بنے گی, برابر دینا پڑے گا. بعد میں جب تقسیم کرو گے یاد رکھنا, بہن کو اپنا حق دینا, معذرت کرنا, میری بہن کوئی فرق لگا تو معاف کر دینا, کوئی فرق, صاف بن کے بیٹھ جانا. تو جس کے لیے کر رہا ہے وہ قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا. بدبخت ہے وہ جس نے وراثت میں فرق لگایا. من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. ہو سکتا ہے یہ دن آئے گا, عطا الرحمان کہے گا میرا باپ رحمت اللہ قبر میں ہے, ہو سکتا ہے آپ کہیں گے, ہو سکتا ہے میں آپ کے بارے میں کہوں گا فلاں کوئی نہیں, کیا پتہ ہے زندگی کا. لیکن حق چھپانا اور مخلوق سے ڈرنا, کیوں ڈرے مخلوق سے؟ رازق وہ, مالک وہ, خالق وہ, معز وہ, مذل وہ, مخزی وہ, ممیت وہ. کتنے گناہ ہو گئے؟ 5. اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ میرا مجمع وہ نہیں کہ جو پسند کرتا ہے استاد جی ذرا فضائل بیان کرو نا, 49 کروڑ, بھائی وہ ثواب ہے اپنی جگہ, ہم بیان بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان تقریروں میں مزہ آتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے لاڈلے پیغمبر بیان کرو, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء, ہم نے بھی حق بیان کرنا ہے, حق ادا نہیں ہوا شرمندہ ہے. تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیرے کی فکر نہ کرنا, ایک اپنے گھر کا خیال رکھنا. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. اپنے چمن کا اگر گلشن میں رہنا ہے تو بدل لے ڈھنگ اپنا, ورنہ گلشن دکھائے گا تجھے رنگ اپنا. اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے ڈھنگ اپنا, ورنہ گلشن دکھائے گا تجھے رنگ اپنا. وَالتَّوَلِّ یوم الزحف, بس 2 رہ گئے جی. وَالتَّوَلِّ یوم الزحف, لڑائی ہو رہی ہو کشمیر میں, ڈرتے کیوں؟ افغانستان میں, فلسطین میں, ہندوستان میں,
پاکستان میں کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میرے آقا نے فرمایا جہاد جاری ہے، قیامت تک رہے گا۔ فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی ہو رہی ہے۔ حبیب الرحمن بڑے دعوے کرتا تھا، گیا ہے جی لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، جب لڑائی شروع ہوئی تو دوڑ کے آ گیا ہے۔ سیف اللہ صاحب میرے بیٹے ہیں، نعیم بیٹا ہے، تارمان بیٹا ہے، سعید بیٹا ہے، قاری اللہ فرید صاحب، ہم گئے دوڑ آئے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی ہو رہی ہو دوڑ کے آؤ گے، منافق شمار ہوگے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چلو پھر ایک ضمناً سن لو، اگر آپ کو استاد جی ارشد صاحب کے استاد جی میں بڑا دور لے جاتا ہوں، کبھی ہم جہاد پہ نہیں گئے، تو میں کہوں گا روز جاتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں؟ اس نفس سے جو مقابلہ ہے نا، یہ بھی جہاد ہے۔ نفس کہتا ہے گناہ کر، نہیں کرنا، بدماشی کر، نہیں کرنی، سارے گواہی دو، کہنا ہے کہ نہیں کہنا، نشہ کر لے نہیں کرنا، ظلم کر لے نہیں کرنا، آنکھیں ذرا اٹھا غیر محرم نہیں دیکھ رہی، یہ لڑائی ہے، اس میں بھی نہ بھاگنا، نفس پہ غالب رہنا، غالب رہنا۔ اس کی جرت ہے گناہ کرائے گا۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ 6۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی ہے نا تو بھائی بچ جاؤ۔ اور 7ویں نمبر پہ، یار مجھ جیسے آدمی پہ اعتماد نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے ساتھ یاری دوستی ہے تو یہ کوئی کمی، مجھے پتا ہوا نا کہ آپ کے اندر کمی ہے، یا سٹیج پہ بیان کروں گا یا علیحدہ بلا کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن عورت، اس پہ تہمت نہ لگانا، زنا کی، چوری کی، ڈکیتی کی، حرام خوری کی، کوئی بہتان نہ لگانا، نہ لگانا، نہ لگانا۔ ایک نکتہ سنو، آخری بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ حدیث میں 7 گناہ آئے ہیں تو زنا کا ذکر کوئی نہیں آیا۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا، سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں جواب دوں گا، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ 7 گناہ جو ذکر کیے تو ان گناہوں میں زنا کا ذکر ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر کیا جواب دو گے؟ آؤ فاروقی کے سامعین، میں جواب دینے لگا ہوں۔ 7 گناہ تارمان صاحب آخری بتایا، زنا کا بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے، تو زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ کوئی بات سمجھیے، نکتہ سمجھے؟ زنا کا بہتان لگانا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آج 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور فلاں بڑی بدکار ہے، فلاں بڑا بدکار ہے، تو اسے کہہ رہا ہے تو مطلب ہے تیرا دماغ خود خراب ہے۔ زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے، پھر اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرنا ہے اسلامی حکومت نے، قاضی نے، اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ آج زنا ہو رہا ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ بہتان لگانا زنا کا کبیرہ گناہ ہے، تو مجھے بتاؤ پھر زنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا۔ خدا را بہتان نہ لگایا کرو، بہتان کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے، ظلم کا وبال اوپر آتا ہے، اور وعدہ خلافی کا وبال بھی اپنے اوپر آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔